بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ پچھلی ویڈیو میں نے ایک اور عمل درود شریف سے متعلق ہے اور وہ میں نے مالی کشادگی اور مالی وسعت اور مالی فراوانی کے لیے عرض کیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک اور عمل وہ بھی درود شریف سے ہی متعلق ہے اور اس کے جو قبولیت کے امکانات ہیں، ویسے تو احادیث میں بھی آتا ہے اور فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ درود پاک کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے رحمت کی یعنی التجا کر رہے ہیں اور اپنے لیے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ درود کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، تو جس دعا کے شروع میں اور آخر میں درود پڑھ لیا جائے تو وہ تو پھر رد ہونا یا اس کے رد ہونے کا سوچنا بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ توہین ہے درود پاک کی۔ تو اسی حوالے سے درود ناریہ کا میں نے سوچا کہ ایک عمل آپ حضرات کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ یہ عمل بھی میں پہلے واضح کر دوں کہ یہ آپ پورے سال میں جب چاہیں کر سکتے ہیں، یہ خالی ربیع الاول کے ساتھ یا 12 ربیع الاول کے ساتھ یہ مختص یا مشروط نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ درود پاک کا ورد تو ہم کر ہی رہے ہیں یا کرنا ہی ہے اور کرنا چاہیے بھی، تو ساتھ کیوں نہ ہم اپنا کوئی اگر مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو اس کو بھی ساتھ میں اگر شمار کر لیں تو شاید اس مہینے کی بدولت اور درود پاک کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارا مسئلہ حل کر دے۔ قضاء حاجات کے حوالے سے میں اگر عرض کروں تو درود ناریہ سے بڑھ کر میں نے کوئی عمل آج تک نہیں پایا۔ مجھے بے شمار جگہوں پر جب کوئی مشکل درپیش ہوئی تو میں نے درود ناریہ پڑھا اور الحمدللہ بعض دفعہ تو چند گھنٹوں میں اس کا رزلٹ اللہ نے مجھے عطا کیا۔ ویسے عام روٹین میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو روزانہ 41 بار پڑھ لیں، بہت مناسب اور معقول مقدار ہے، اور اگر رزق کے حوالے سے پڑھنا چاہیں تو 70 بار یا 100 بار پڑھیں، اور اگر کوئی بہت بڑی کوئی مشکل آن پڑی ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ اٹک گیا ہے اور بہت ہی ایکسٹریم لیول کا کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کے لیے اس کی ایک مخصوص تعداد ہے۔ اس تعداد میں اگر آپ حضرات پڑھیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں آپ کو پورے وثوق سے پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ حل ہوگا اور چند دنوں میں ہوگا، چند دنوں سے بات آگے نہیں جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس کی شرائط کو پورا کر لیا جائے۔ شرائط بھی کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ایک یہ کہ تعداد جو بتائی جائے اس میں ایک بار کا بھی آگا پیچھا نہ کیا جائے، کیونکہ اس تعداد کے تعین کا اس درود کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے۔ اگر اس میں ایک بار بھی زیادہ پڑھ لی گئی یا کم پڑھ لی گئی تو پھر اس کی یعنی کہ افادیت کی پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کا خاص خیال رکھیں، اس کو جس طرح سے بھی آپ نے مینیج کرنا ہے تعداد کو وہ آپ کر لیں۔ درود جو ہے وہ درود ناریہ ہے، وہ آپ کو اسکرین پہ بھی دکھلا دیا جائے گا کہ آپ، میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ اسی ربیع الاول میں 8 ربیع الاول کو پڑھ لے، 9 کو پڑھ لے، 12 کو پڑھ لے اور پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس ربیع الاول کے مہینے کے اختتام سے پہلے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔